Assalamu alaikum students. Our last lecture, lecture 11, was about financial services. So today's lecture is a continuation of lecture 11. Last lecture financial services کا جو ہم نے پڑھا اور ہم جہاں تک اس کو لے گئے آئی ایم شیور آپ نے اس کو ریوائز کیا ہوگا، اور جیسے میں نے آپ کو ایڈوائز کیا تھا کہ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں اور ڈسکس کر لیں فائنینشیل سروسز. میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا کوئکلی انہیں سلائڈس کو کوئکلی دیکھ لیں، کیونکہ جو آج کا لیکچر ہے اس کی آگے سے کنٹینیوشن ہے، تو اس کا ریوائز کرنا ڈیٹیل میں اور امپورٹنٹ ہے آج کے لیکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے. پہلے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس نے اچھی طرح ریوائز کیا یا فائنینشیل سروسز کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ جی، ہم نے آئی تھنک فائنینشیل سروسز پڑھا، کلاسیفیکیشن آف فائنینشیل سروسز پڑھا. وی آلسو ڈسکس ان آور لیکچر 11 اسکوپ آف فائنینشیل سروسز، ہم نے یہ بھی دیکھا. تو آپ میں سے کس نے؟ جی سب نے کیا، ماشاءاللہ، گڈ. تو کیا ہے فائنینشیل سروسز؟ آپ کے ذہن میں جب آتا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل سروسز کی، تو کون سے انسٹیٹیوشنز آتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں، وین وی ٹاک اباؤٹ فائنینشیل سروسز کون سے انسٹیٹیوشنز آتے ہیں؟ جی یس، مائی فرینڈ سٹنگ آن تھرڈ فرام دی سیکنڈ رو، جی تھرڈ نمبر پہ. کیا سروسز نہیں، انسٹیٹیوشنز کون سے آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ جو فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ اوکے، گڈ، آلرائٹ. اوکے، یہی کوشچنز جو آپ کے رائٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ. جی ہاں اوکے، جس آپ بتا رہے ہیں کہ فائنینشیل سروسز کون سی، سب کمرشل بینکس، اور آپ نے ورڈ یوز کیا نان کمرشل بینک. گڈ، مین ادر دین کمرشل بینکس وچ از مرچنٹ بینک، انویسٹمنٹ بینکس. بینکس پرووائڈ کرتے ہیں جن میں کمرشل بینکس بھی ہیں، نان کمرشل بینکس بھی ہیں، اور پھر آپ نے کہا ادر فائنینشیل کمپنیز. گڈ، اس کا مطلب آپ نے کچھ سیلف اسٹڈی کی ہے. فائنینشیل کمپنیز ہیں بہت سی، جو ضروری نہیں کہ وہی سروسز پرووائڈ کریں جو بینکس کر رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان سب کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل سروسز. یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا جو فائنانس کی لین دین کرتے ہیں. اوکے، before going further, I would like to ask you, what is financial intermediaries? یہ ورڈ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا ہے نا، فائنینشیل انٹرمیڈیٹس. جی کون بتائے گا؟ جی یہاں سے، یہ جو وال کے ساتھ لائن ہے، جیسے آپ فورتھ پہ، فرسٹ لائن آن دا فورتھ. یس یو پلیز. فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز کیا ہوتے ہیں، یا اس کی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اوکے گڈ، آپ نے ایگزامپل سے بتایا کہ فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز وہ ہیں جو آپ ون پارٹی کو فائنینشیل سروس پرووائڈ کرتے ہیں. گڈ، اور سیکنڈ پارٹی کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے انٹرمیڈیٹ، ایز اے ایجنٹ، بیچ میں انٹرمیڈیٹ کے فنکشنز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے اچھی ایگزامپل دی کہ ون پارٹی سے فائنانس کی سروسز لے رہے اور دوسری کو دے رہے، یا دوسری سے لے رہے اور تھرڈ پارٹی کو دے رہے ہیں، تو فائنینشیل انٹرمیڈیٹ. اوکے، اینڈ کوئکلی ٹیل می، یہ جو لیٹس سی ہم نے پڑھا تھا فی بیسڈ اینڈ نان فی بیسڈ. گڈ گڈ، چلیں ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ذرا امپورٹنٹ ہے کہ جو آج کا لیکچر ہے، کیونکہ ہم ماڈرن ایکٹیویٹیز ہم نے پڑھی تھیں، ٹریڈیشن پڑھی تھی، ماڈرن آج پڑھنی ہے، تو وہ ایک دفعہ اس کو ریکیپ کر لیں تاکہ آپ فریش ہو جائیں اور اسی لائن پہ آ جائیں. آئی ایم شیور کہ آپ نے خود بھی ریوائز کر کے آئے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے جس طرح ہم چیز لیتے ہیں، لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، تو فرسٹ فیو منٹس جو ہمارے ریکیپ ہوتا ہے، اس میں آپ کی روین اچھی ہوتی ہے. اگر آپ ریوائز کر کے آئے ہوئے ہیں، پڑھ کے آئے ہوئے ہیں،
تھوڑی سی آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے اور آپس میں ڈسکشن کی ہوئی ہے, تو آپ یہاں بیٹھ کے جب میں کوشچنس کرتا ہوں تو آپ بہت اچھے آنسرز دے سکتے ہیں. اوکے, سو فار سو گڈ. تو آپ کو آئی ایم شیور کمرشل بینکنگ, مرچنٹ بینکنگ, کیپٹل مارکیٹ, منی مارکیٹ, یس پرائمری مارکیٹ, سیکنڈری مارکیٹ, گڈ. آپ بات اور انڈر رائٹرز, آئی پی اوز, جی ہاں, اور اب ہم فائنینشیل سروسز, تو یہ سب چیزیں بڑا انٹرلنک کرتی ہیں, اور آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیفینیٹلی ڈیولپ ہوا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہم آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو چیزیں اچھی سمجھ آ رہی ہیں. گڈ. جیسا میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا کوئکلی فائنینشیل سروسز کیا ہوتی ہیں, وہ سروسز جو فائنینشیل نیچر کی ہوں. ابھی آپ نے خود ایک بڑی اچھی ایگزامپل دی, فائنینشیل نیچر کی جو سروسز ہیں ان کو ہم فائنینشیل سروسز کنسیڈر کرتے ہیں. یہ موبیلائزنگ اینڈ ایلوکیٹنگ سروسز ہے. اب آپ نے کہا موبیلائزنگ اینڈ ایلوکیٹنگ سیونگس, موبیلائز کر رہے ہیں فنڈس کو, ایک فنڈس لے رہے ہیں, فنڈس دے رہے ہیں, سروسز دے رہے ہیں, اور اس میں آگے پھر ہم نے ڈیپتھ میں جا کے دیکھا کہ فی بیسس اور نان فنڈیڈ اور نان فنڈیڈ, فنڈیڈ اینڈ نان فنڈیڈ, وہ دیکھا. گڈ. اس کو فائنینشیل سروسز کین آلسو بی کال فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز. ٹھیک ہے, آپ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز ہمیں کیا مطلب ہے, ہم فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں, کہیں آپ لکھا فائنینشیل سروسز اور کہیں لکھا فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز. Financial intermediary is a process by which funds are mobilized from a large number of savers and make them available to all those, especially آپ دیکھیں یہ کارپوریٹ کسٹمر کو فائنینشیل سروسز اسمال انٹرپرینور بھی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, انڈیویجولز بھی اٹھا رہے ہیں, اور مینلی کارپوریٹ سیکٹر سے فائنینشیل سروسز سے بہت بینیفٹ لے سکتا ہے اور لے رہا ہے. The financial sector is a key area and is a vital, very vital for industrial development. Very vital for industrial development. تو آپ کو میں نے کہا تھا, I think last lecture میں we discussed this, کہ آپ پلیز تھوڑا سا دیکھیں کس کو. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یو کے بیسڈ یا ڈیولپ کنٹریز کی فائنینشیل سروسز کو پاکستان جو کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو فائنینشیل سروسز دے رہے ہیں تھوڑا سا کمپیریزن کریں, کسی ایک دو فیلڈ میں کمپیریزن کریں, کسی ایک دو پروڈکٹس میں کمپیریزن کریں. ٹھیک ہے, کہ وہ کیا فائنینشیل سروسز دے رہے ہیں, یہاں پہ کیا دے رہے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایڈوانس کنٹریز میں کاٹیج انڈسٹری کو کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایڈوانس کنٹری میں کاٹیج انڈسٹری کو کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور سیم چیز آپ دیکھیں پاکستان میں کہ پاکستان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کاٹیج انڈسٹری کو کیا فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ایک تو ہو گیا ڈیولپ کنٹریز, ایک ہو گیا لیس ڈیولپنگ کنٹریز, ہم پاکستان. اور سملرلی آپ ساتھ چلے جائیں ہمارے نیبر کنٹری بنگلہ دیش. آپ بنگلہ دیش میں بھی یہ چیز دیکھیں کہ وہاں کی کاٹیج انڈسٹری کو وہاں کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیا فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو جب آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں اور اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ ہوں گی, آپ بہت سا نالج گین کریں گے. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ کمپیریزن اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا, آئی ووڈ اسٹرانگلی ایڈوائز یو تھوڑا سا کریں. آپ کو ڈفرینس فیل ہوگا کہ یس ڈیولپ کنٹریز شاید اس وجہ سے آگے ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ہو رہا ہے, اور آپ پھر بالکل ایک ویری ویک جو کنٹری ہے, اکنامک کنڈیشنز کی ویری لیس ڈیولپنگ کنٹری ہے, ویری لیس ڈیولپنگ کنٹریز کسی کو آپ لیں اس کو بھی دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں گے ایک وہ سٹیج ہے, ایک وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ فائنینشیل سروسز جو بالکل باٹم لائن پہ آئے ہوئے ہیں, جن کی اکنامک گروتھ یا اکنامک کنڈیشن یا اکنامک پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. پھر آپ بیچ میں آ جائیں, اس میں آپ بنگلہ دیش کو رکھ سکتے ہیں, پاکستان کو رکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیولپنگ سٹیج پر ہیں. ان کی کیا پوزیشن, ان کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی فائنینشیل سروس دینے میں کیا پوزیشن ہے, اینڈ دین آپ ڈیولپ کنٹریز کو ایک آدھ رکھیں اور کمپیریزن کریں. پھر آپ ڈیفینیٹلی یو ول ریچ آن مائٹ بی ویری گڈ کنکلوژن, اور پھر آپ کو ریکمنڈیشن بھی دے سکتے ہیں کہ ہم فردر
یہ ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں اور یہ اپنی سروسز بہتر کر سکتے ہیں. So this is I'm very much sure very fruitful and very thrilling اور exciting ایکسرسائز ہوگی. اور اگر آپ آپس میں مل کے کر لیں, ٹھیک ہے نا, یہ جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مل کے یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ گروپ بنا لیں, کچھ فرینڈس اپنے ایریے بانٹ لیں اور اس میں آپ کچھ لوگ ڈیولپ کنٹریز پہ کام کریں, کوئی لیس پہ کریں, کوئی ویری لیس ڈیولپنگ کنٹریز پہ کام کریں, تاکہ ٹائم سیو ہو جائے اور انفارمیشن مل جائے. جب انفارمیشن ملتی ہے, انفارمیشن کو گیدر کرنے کے بعد اس کو پریزنٹیبل فارم میں لے کے آئیں اینڈ دین شیئر ود یو, اس کی کاپیز کریں, ڈسکس کریں, بیٹھیں اور آخر میں آپ ریکمنڈیشن کریں. تو یہ ایکسرسائز جب آپ کریں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ 5 کا گروپ یا 6 کا گروپ سے آپ اس میں کر رہے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کی کلاس ہے, آپ کی کلاس ماشاءاللہ بڑی کلاس ہے, آپ 2-3 گروپس بنا لیں. ایک گروپ کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ ڈیولپ کنٹریز شوگر انڈسٹری میں فائنینشیل سروسز, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کنٹریز میں شوگر انڈسٹری کو کیا فائنینشیل سروسز دے رہے ہیں, اور اس کو میں آپ دوسرے کاٹیج بھی کر رہے ہیں. تھرڈ جو ہے وہ ہائیڈرو پہ کر رہے ہیں, ہائیڈرو پاور, یا کسی سیمنٹ انڈسٹری پہ کر لیں, سروس انڈسٹری پہ کر لیں. تو پھر آپس میں 3 گروپس آپس میں رپورٹس بھی شیئر کریں. جب 3 گروپس آپس میں رپورٹس بھی شیئر کریں گے تو آپ دیکھیں کہ لمیٹڈ ٹائم میں اتنا زیادہ نالج, اتنی انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی, اور آپ کو فائنینشیل سروسز کے بارے میں پھر بڑے اور چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. تو آئی ہوپ کہ آپ اس پہ ضرور تھوڑا سا دیکھیں گے. اوکے, ہم نے کلاسیفیکیشن آف فائنینشیل سروسز پڑھی. کلاسیفیکیشن کیا تھی؟ کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس, منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹس. آئی ایم ویری مچ کلیئر اینڈ شیور کہ آپ کو اس میں کوئی ایشو نظر نہیں آتا ہوگا کہ کیپٹل مارکیٹ کیا ہوتی ہے, منی مارکیٹ کیا ہوتی ہے, اور انٹرمیڈیٹس کیا ہوتے ہیں, فائنینشیل انٹرمیڈیٹس کیا ہوتے ہیں. کیپٹل مارکیٹ گڈ لانگ ٹرم, منی مارکیٹ شارٹ ٹرم. کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس کیا کام کرتے ہیں؟ کنسسٹ آف ٹرم لینڈنگ اینڈ دی انویسٹنگ institution which mainly provide a long term. ٹھیک ہے, یہ اس میں آ گیا. اینڈ منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹس consist of commercial banks ہیں, cooperative banks ہیں, and other agencies ہیں which supply only short term funds. جو فائنینشیل سروس انڈسٹری ہے, فائنینشیل سروس انڈسٹری, اس کو جب ہم بات کریں گے فائنینشیل سروس انڈسٹری کی, اس میں آف کورس منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹس اور کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس دونوں آ جاتی ہیں. اور فائنینشیل سروس انڈسٹری جو ہے وہ اوور آل انڈیویجول کو بھی اور کارپوریٹ کو بھی ڈیل کرتی ہے. جیسا بھی ہم نے دیکھا کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس اور منی مارکیٹ, کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ لینڈنگ اور انویسٹنگ ایلوکیٹنگ فنڈس لانگ ٹرم کرتی ہے, منی مارکیٹ شارٹ ٹرم ہے. لیکن جب ہم فائنینشیل سروس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو فائنینشیل سروس انڈسٹری میں انڈیویجول اینڈ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم, انڈیویجول اینڈ کارپوریٹ دونوں آ جاتے ہیں. وی ڈسکس اسکوپ آف فائنینشیل سروسز. اسکوپ کیا تھا؟ میں بتا اسکوپ آف فائنینشیل کہاں کیا کیا اس کا اسکوپ ہے. اسکوپ میں تھا ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز اینڈ ماڈرن ایکٹیویٹیز. یہ 2 لاسٹ ہم نے ڈسکس کی. وی ڈسکس ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ماڈرن ایکٹیویٹیز. تو ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز ذرا کوئکلی تھوڑا سا بتا دیں کیا ہے. فنڈ بیس ایکٹیویٹیز اینڈ نان فنڈ بیس ایکٹیویٹیز. اس کو ہم نے 2 بریکٹس میں کیا ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز کو, کہ فنڈ بیس اور نان فنڈ بیس. کوئی ورڈنگ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. فنڈ بیس آپ نے دیکھا بھی, فنڈ بیس اور نان فنڈ بیس کیا ہے. کیا ہے فنڈ بیس؟ اینی آئیڈیا؟ یس, آپ کہہ رہے تھے. گڈ, ویری گڈ. اس کا مطلب ہے آپ نے کیا فنڈ بیسڈ انڈر رائٹنگ اور انویسٹمنٹ شیئرز, ڈیبینچرز, بانڈز, نیو شیئرز, پرائمری مارکیٹ, اور پھر ایگزسٹنگ مارکیٹ بھی آتی ہے سیکنڈری مارکیٹ. یہ فنڈ بیسڈ ہے, فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز. پارٹیسپیٹنگ ان منی مارکیٹ اپرچونیٹیز, کمرشیل پیپر ہے, بل آف ایکسچینج ہے, ٹریجری بلز ہیں, ڈسکاؤنٹنگ بلز ہیں, سرٹیفکیٹ ڈپازٹس ہیں, ڈیلنگ ان فارن ایکسچینج مارکیٹ ایکٹیویٹیز. تو یہ ساری جو ہے یہ فنڈ بیسڈ ہیں, فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, ڈیلنگ ان فارن ایکسچینج مارکیٹ ایکٹیویٹیز. اور نان فنڈ بیسڈ کیا ہے؟ یس, آپ کے جو ساتھی ساتھ بیٹھے ہیں میرے خیال یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یس, نان فنڈ بیسڈ. گڈ گڈ گڈ.
آپ نے کہا جی کہ یہ آپ نے بتائیں گے. ابھی ہم اس طرف آتے ہیں. یہ نان فنڈ بیسڈ 4 ہے. مینجمنٹ دا کیپٹل ایشو آپ نے بتایا پری اینڈ پوسٹ. گڈ. پری ایشو اینڈ پوسٹ ایشوز ایکٹیویٹیز کس سے ریلیٹنگ ٹو کیپٹل ایشو. ٹھیک ہے نا. کیپٹل ایشو ان اکارڈنگ ود دی SECP گائیڈ لائن ہوتا ہے. میکنگ ارینجمنٹ فار دی پلیسمنٹ آف کیپٹل اینڈ ڈیٹ انسٹرومنٹ ود انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن. آپ کیپٹل کہاں پلیس کرتے ہیں اس کی ارینجمنٹس. میکنگ ادھر مینجمنٹ آف دی کیپٹل ہے, ادھر میکنگ ارینجمنٹ فار دی پلیسمنٹ آف کیپٹل ہے. ارینجمنٹ آف فنڈ فرام فائنینشیل انسٹیٹیوشن فار کلائنٹ پروجیکٹ کاسٹ آف دا ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس. پروجیکٹ کاسٹ کتنی آ رہی ہے, پروجیکٹ کاسٹ اس میں ارینجمنٹس کرنا, ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس ارینج کر کے دینا, یہ سب آتی ہے ہماری کس میں, نان فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز. اسسٹنگ ان دا پروسیس آف گیٹنگ آل گورنمنٹس اینڈ ادر کلیئرنسز. ڈفرنٹ ٹائپ آف کلیئرنسز ہوتی ہیں, اٹ ڈیپینڈ آن دی نیچر آف دی بزنس. ٹھیک ہے. اف یو آر ڈوئنگ امپورٹ ایکسپورٹ, اف یو آر ڈوئنگ اینی ٹائپ آف ادر بزنسز, میڈیسن کا کر رہے ہیں آپ, ہیلتھ کیئر کا کر رہے ہیں, کنسٹرکشن کا کر رہے ہیں, ڈفرنٹ کلیئرنسز ہیں, ڈفرنٹ اسٹیجز پہ ہیں, ڈفرنٹ باڈیز کے ساتھ ہیں, گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو سکتی ہیں, سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ڈفرنٹ ٹائپس کی کلیئرنس وغیرہ ہو سکتی ہیں. اس میں اسسٹ جب کرتی ہے فائنینشیل انٹرمیڈیٹ اسسٹ کرتا ہے, اس کو نان فنڈیڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. نان فنڈیڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو ہم لاسٹ لیکچر تھا اس کو لنک کرنا ہے آج کے لیکچر کے ساتھ, امپورٹنٹ ہے. ہم نے ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی, یہ ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز تھیں جو ہم نے ڈسکس کی نا, یہ ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز, all traditional activities we discuss. So today we are going to discuss modern activities. So important تھا وہ ریوائز کرنا, بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ کو وہ سارا ذہن میں آ جائے اور آج آپ اس کو آگے ہم لے کے چلیں. ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز اینڈ ناؤ از ماڈرن ایکٹیویٹیز آف فائنینشیل سروسز. رائٹ. ماڈرن ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ Besides the traditional services, the financial intermediaries render innumerable services in recent times. ٹریڈیشنل سروسز آپ نے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ساتھ بہت سی ایسی سروسز ہیں ریسنٹ ٹائمز میں جو فائنینشیل انٹرمیڈیٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت سی سروسز ہیں. ویسے آپ خود بھی تھوڑی ریسرچ آپ کریں, پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کریں. آپ دیکھیں پاکستان 50s میں جب بینکنگ انڈسٹری ابھی بڑی گروئنگ سٹیج میں تھی, ویری ینگ تھی, آل دو سب کانٹیننٹ تھا بیفور پارٹیشن, بڑے اولڈ بینکس تھے, لیکن آپ نے دیکھا ہسٹری میں کہ پاکستان بینکنگ انڈسٹری کو بہت پرابلمس فیس کی ہیں پاکستان بینکنگ انڈسٹری نے آفٹر 1947. اور پھر بھی الحمدللہ آج جس اسٹیج پہ ہماری بینکنگ انڈسٹری ہے اس میں ہمارے بہت سے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, بہت سے پروفیشنز کی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے پھر بھی الحمدللہ کافی پروگریس کیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 50s میں دیکھیں, 50s کے ایرا میں, اور پھر 60s میں دیکھیں, 70s میں دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ فائنینشیل سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, فائنینشیل سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کیسے امپروو کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے آج انیومریبل سروسز ان ریسنٹ ٹائمز ہیں, بہت بڑا شفٹ ہے. موسٹ آف دیم آر ان نیچر آف نان فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز, فنڈیڈ بیسڈ نان, اس میں موسٹلی کون سی نان فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں. ان ویو آف دیئر امپورٹینس دیز ایکٹیویٹیز ہیو بین بریفڈ انڈر دا ہیڈ نیو فائنینشیل پروڈکٹس اینڈ سروسز. اب اس کو آپ دیکھیں اگر ماڈرن ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اگر آپ ماڈرن ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہے یہ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں جب ہم نے یہاں پہ دیکھا, یہ فائنینشیل سروس cover a wide range of activities. The activities can be broadly classified into two. ٹریڈیشن تو ہم نے دیکھ لیا ٹریڈیشن میں کیا ہے. اب امپورٹنٹ ہے ماڈرن ایکٹیویٹیز کون سی ہیں, کس کی, فائنینشیل انٹرمیڈیٹس کی, فائنینشیل سروسز کی. رائٹ. اب اس میں ہم نے دیکھا جو اب
فائنینشیل سروسز جو پرووائڈ کر رہا ہے نیو فائنینشیل پروڈکٹس اینڈ سروسز کیا ہے ماڈرن ایکٹیویٹیز سم آف دی ماڈرن سروسز پرووائڈ بائی دیم آر کون سی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ اگر آپ نے اس کی ماڈرن ایکٹیویٹیز جو آپ نے انڈرسٹینڈ کی تو آپ کا ویژن اور اوپن ہو جائے گا اباؤٹ فائنینشیل سروسز انڈسٹری کے بارے میں اباؤٹ فائنینشیل سروسز انڈسٹری کے بارے میں آپ کا نالج آپ کا ویژن آئی ایم ویری مچ شیور کافی انہانس ہو جائے گا. نمبر 1 کیا ہے رینڈرنگ پروجیکٹ ایڈوائزری سروسز رائٹ فرام دی پریپریشن آف دی پروجیکٹ رپورٹ ٹل دا ریزنگ آف فنڈز اینڈ اسٹارٹنگ دا پروجیکٹ ود نیسیسری گورنمنٹ اپروولس. آپ یہ جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں آپ اس کو ریڈ اٹ اگین پلیز اس پیرے کو دوبارہ ریڈ کریں. آئی ریڈ ود یو رینڈرنگ پروجیکٹ ایڈوائزری سروسز. ایڈوائزری کیا ہوتی ہے ایڈوائزری سروسز ایڈوائزری ہوتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول ویلتھی کہتے ہیں نا کہ انویسٹر ہے بہت بڑا انویسٹر ہے کوئی بھی بڑی کمپنی ہے کارپوریٹ سیکٹر پہ بڑی کمپنی ہے گورنمنٹ سیکٹر پہ سیمی گورنمنٹ پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں ایڈوائزری سروسز چاہیے. اب ضروری تو نہیں کہ ایک کمپنی ہے اس کے پاس ایکسپرٹیز ہر چیز کی ہے نہیں ہوتا یا ایکسپرٹ سیم ہی ہے لیکن وہ اپنے ایریے میں بہت بزی ہیں وہ ان سے کسی حد تک کسی سٹیج پہ ان کو انوالو کر سکتے ہیں. اب لیٹس یہ کمپنی ہے وہ ایکسپینشن پہ جا رہی ہے یا ڈائیورسفیکیشن پہ جا رہی ہے یا کسی مرجر یا ایکوزیشن پہ جا رہی ہے دوسری کمپنی کو ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہی ہے انٹرسٹڈ ہے کہ اس کمپنی کو بائی کر لے یا انٹرسٹڈ ہے دوسری کمپنی کے ساتھ ہمارا مرجر ہو جائے. اب جب کمپنیز ان لائنز پہ سوچ رہی ہوتی ہیں وہ اپنے ایگزسٹنگ سٹاف میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ ایکسپرٹ پروفیشنل ایکسپیرینس لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ان کو انوالو کریں کیونکہ وہ اپنے ورک میں ڈے ٹو ڈے روٹین میں وہ امپلائیز کام کر رہے ہیں. اس وقت وہ کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز وہ ادارے یا گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے جو یہ سوچ رہی ہے مرجر کے لیے ایکوزیشن کے لیے ایکسپینشن کے لیے نیو پروجیکٹس کے لیے دے آر لوکنگ فار ایڈوائزری سروسز. پروجیکٹ ہے نا پروجیکٹ ایڈوائزری کے ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے وہ ایڈوائزری سروسز سوچیں کس کیا کرنا ہے پریپریشن آف دی پروجیکٹ ٹل دی ریزنگ. ایک پروجیکٹ بنانا بھی ہے آپ نے پروجیکٹ بنا کے دیا اب اس کو پروجیکٹ کو فائنانس کیسے کرنا ہے اس کی فنڈ ریزنگ کیسے ہونی ہے اینڈ یہ پروجیکٹ جب ہم چلائیں گے اس کے لیے کوئی بھی ریکوائرمنٹس لیگل ریکوائرمنٹس فرام گورنمنٹ سائڈ اپروول فرام ڈفرینٹ ایجنسیز گورنمنٹ ایجنسیز فورن ایجنسیز جو بھی ہے وہ اپروول. اب یہ پوری ایک سروس پرووائڈ آپ کر رہے ہیں یہ ماڈرن ایکٹیویٹیز میں یہ چیز ہے. اب آپ دیکھیں کئی پاکستان کی ٹاپ آپ ریسرچ کریں ضرور نوٹ ڈاؤن دس پلیز. آپ دیکھیں پاکستان کے ٹاپ 10 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز لے لیں ٹھیک ہے وہ یہ سروسز فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ایڈوائزری پروجیکٹ ایڈوائزری سروسز. بینکس تو کرتے ہی کرتے ہیں انویسٹمنٹ بینکس بھی کرتے ہیں مرچنٹ بھی کرتے ہیں باقی فائنینشیل کمپنیز بھی کرتی ہیں وہاں پہ بھی کمپنیز بنی ہوئی ہیں. اب یہ فل فلیج سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں کلائنٹ کو کہ ہم آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو پورا بناتے ہیں اور اس میں ہم اس کی فنڈنگ بھی دیکھیں گے اور اس میں جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں لیگل اسٹرگلز آئیں گے اس کو بھی میٹ کریں گے اور کوئی بھی کلیئرنس لینی ہو گورنمنٹ سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے وہ بھی کلیئر کر کے دیں گے. سو دس از فل پیکیج. نمبر 2 دیکھیں پلاننگ فار merger and acquisition and assisting for their restructuring. Planning for merger and acquisition and assisting for their restructuring. کہتا ہے ابھی ہوتا ہے ایک کمپنی پلاننگ کر رہی ہے مرجر کے لیے مرج دو کمپنیاں مرج ہو رہی ہیں جب 2 کمپنیز مرج ہوتی ہیں تو وہ کیسے اپنے ایسیٹس اپنی لائبلٹیز اپنے ہیومن کیپیٹل باقی چیزوں کیسے ایک چیز پہ لائیں گے جس میں دونوں سائڈوں کا نقصان نہ ہو اور ان کا مرجر کے بینیفٹس بھی ہوں. جس پرپز کے لیے جو سوچ کے مرجر کیا جا رہا ہے
obviously یہی سوچ کے گیا تھا کہ مارکیٹ شیئر زیادہ ہو جائے. جب ٹو کمپنی مرج ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ہم مرج ہو کے مارکیٹ شیئر اپنا زیادہ کر لیں. ٹو کمپنی جب مرج ہو رہی ہیں تو مارکیٹ شیئر زیادہ کر لیں. اینڈ کمپٹیشن کو میں کسی کو آنے نہ دیں. یہ کمپٹیشن میں جو ہماری انرجی زیادہ ویسٹ ہو رہی ہے وہ اس کو کم کی جائے اور اپنی کور ایکٹیویٹیز پروڈکٹ انوویشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس پہ فوکس کیا جائے. آپ دیکھیں کئی کمپنیز مرج ہوئی ہیں, آپ ان کے ایم ڈیز اور ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ویوز پڑھیں کہ وہ اس پہ بھی یہ بھی اس کی ریزن بتاتے ہیں کہ بہت کمپنیز مارکیٹنگ پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ ہیوج انویسٹمنٹ کر رہی تھیں. اب وہ انویسٹمنٹ بالکل کم ہو گئی ہے کیونکہ دونوں مرج ہو گئی. اب دونوں کا ٹارگٹ اور ایم ایک ہی ہے. تو اس میں جب مرجر ایکوزیشن ہو رہا تھا جس میں آپ کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی تھی. ریسٹرکچرنگ کیا ہوتے ہیں, کمپنی کے سب مین ایریاز میں چینجز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ریسٹرکچرنگ از ناٹ اے ایزی جاب. آپ نے ورڈ سنا ہوگا ریسٹرکچرنگ ری انجینئرنگ, سنا آپ نے؟ جی ہاں, جب ریسٹرکچرنگ اور ری انجینئرنگ کی بات آپ کرتے ہیں تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ ریسٹرکچرنگ اور ری انجینئرنگ کے لیے یو نیڈ پروفیشنلز, یو نیڈ مور skillful, more experienced, more professional in that industry people to give you guidelines, to give you professional advices. Again میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اداروں میں اپنے انسٹیٹیوشن میں تو لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنی جاب میں بزی ہوتے ہیں اور وہ بالکل اس سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتے. اوبیسلی ان سے وہ اس پارٹ کا تھوڑا سا حصہ بنے ہوتے ہیں, آن بورڈ ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی سروسز فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اوکے, تو آپ یہ بھی دیکھیں, تھوڑا سا آپس میں ڈسکس کریں, ریسرچ کریں کہ ریسنٹ مرجر اینڈ ایکوزیشنز ورلڈ میں کون کون سے ہیں. 2000 آنورڈ مرجر ایکوزیشن دیکھیں کس نے کیا, پھر دیکھیں کون سی فائنینشیل ایڈوائزری تھی ان کی. فائنینشیل سروس ایڈوائزری کس سے لی انہوں نے؟ فائنینشیل سروس ایڈوائزری کمپنی کون سی تھی؟ Might be you find one big 5 کہتے ہیں big 4 chartered accountant firms, might be you find another company اور وہ اس کمپنی کی اسپیشلائزیشن ہی ہو کہ وہ مرجر ایکوزیشن میں ایکسپرٹ ہے پروسیس کمپلیٹ کرانے میں. سو these all come under modern activities. Guiding corporate customers in capital restructuring. جو کارپوریٹ کسٹمر ہے, کارپوریٹ کلائنٹ, بڑے کلائنٹ آپ کے, فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں زونگ از اے کارپوریٹ کلائنٹ, وارد اینڈ یو موبی لنک از اے کارپوریٹ کلائنٹ, کوئی کارپوریٹ بڑے کلائنٹ. ٹھیک, ان کی کیپیٹل ریسٹرکچرنگ میں فار ایگزامپل کیپیٹل ہے آپ کا, کیپیٹل کہاں پہ ہوتا ہے آپ کا؟ بیلنس شیٹ میں. اس کی وہ ریسٹرکچرنگ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ فائنینشیل سروسز کی میں آتا ہے ماڈرن ایکٹیویٹیز میں. کیوں ہم اس کو ماڈرن ایکٹیویٹیز کہتے ہیں؟ جب ہم نے ڈسکس کیا ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز, ہم نے ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز ڈسکس کیا نا, ٹریڈیشن میں اور ماڈرن میں ایک چینج آیا. فائنینشیل سروس کمپنیز جو ہیں جو فائنینشیل سروسز دے رہی تھیں انہوں نے زیادہ پروڈکٹ آفر کرنی شروع کر دیں, زیادہ ایریاز میں سروسز آفر کرنی شروع کر دیں, کمپنیز کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. اور جو کمپنیز ہیں کیونکہ جب کمپنیز ڈیسیژن لیتی ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیسیژن لیتے ہیں, جب بورڈ ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے, ایم ڈی اینڈ چیئرمین اینڈ ڈائریکٹرز اینڈ بورڈ ممبرز آر ویری بزی. وہ اس ٹائم پہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, فائنینشیل کمپنی, فائنینشیل ایڈوائزری کمپنیز جن کو ہم فائنینشیل کمپنیز کہتے ہیں, ان سے پریزنٹیشن لیتے ہیں. بورڈ خود بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے. سر پریزنٹیشن جو ہے وہ پروفیشن سے لیتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں یس وی شوڈ گو ہیڈ اور ناٹ آن دی بیسس آف دیز پروفیشنل کمپنیز گائیڈ لائنز ڈائریکشن. ان کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. ایکٹنگ ایز اے ٹرسٹی ٹو دی ڈیبینچر ہولڈر. ٹھیک ہے, اب ڈیبینچر آپ نے لے لیا, آپ کی کمپنی نے ڈیبینچر ایشو کیے ہیں یا ڈیبینچر ہولڈر ڈیبینچر بائی کیے ہیں, تو ان کا ٹرسٹی ہوتا ہے.
اب سم ٹائمز کمپنیز خود ڈیبینچر نہیں سیل کر سکتی, مشکل ہو جاتا ہے, یا سیل کر رہی ہوتی ہیں اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کرتی ہیں جتنا انہیں مائنڈ بنایا تھا کہ ہم اتنا فنڈز ریز کریں گے ڈیبینچر سیل کر کے. تو اس میں فائنینشیل انٹرمیڈیٹس, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, فائنینشیل کمپنیز ایز اے ٹرسٹی کا رول پلے کرتی ہیں. recommending suitable changes in the management structure and management style with a view to achieving better results. Very important and very interesting. اب مینجمنٹ اسٹرکچر میں کمپنی سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, ہم نے اتنی ہارڈ شپ کی ہے, لیکن ہمیں اپنے جو ٹارگٹ تھے وہ اچیو نہیں کر سکے. سو وی فیل وی نیڈ چینجز ان اوور مینجمنٹ اسٹرکچر. مینجمنٹ اسٹرکچر میں چینجز چاہیے, مینجمنٹ اسٹائل چینج ہونا چاہیے. جب یہ چیز آتی ہے دین فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پلے دیئر رول. کیونکہ آپ دیکھیں نا, تھنک بگ, اوکے, بگ کمپنیز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویری بگ کمپنیز. اسمال کمپنیز بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک انڈرسٹوڈ بگ سیٹ اپ ہے. اب آپ کئی کمپنیز کا دیکھیں, ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, آپ ان کے نام لیں, ملٹی نیشنلز ہیں, ایڈیڈاز ہیں, ان کا مینجمنٹ اسٹرکچر دیکھ لیں, مینجمنٹ اسٹائل دیکھ لیں. اسی کے کمپیٹیٹر دوسری کمپنی ہے, اس کا مینجمنٹ اسٹائل دیکھ لیں, مینجمنٹ اسٹرکچر دیکھ لیں. فار سیم ریجن, فار ایگزامپل یہ ساؤتھ ایشیا ہے, اس میں ملٹی نیشنل کمپنی کا اسٹائل دیکھیں کہ انہوں نے کیا ان کا اسٹرکچر کیا ہے. یہاں پہ اس ایریا کے لیے وائس پریزیڈنٹ رکھا ہے, نیچے کا لے آؤٹ ہے, کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. جب کمپنیز فیل کرتی ہیں کہ ہمارا مینجمنٹ اسٹائل, ہمارا مینجمنٹ اسٹرکچر افیکٹو نہیں ہے, وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں ہو رہے جو ہم نے ایکسپیکٹ کیے تھے, دین وہ گائیڈ لائنز لیتے ہیں, سروسز لیتے ہیں, ایکسپرٹیز یوز کرتے ہیں, کس کی, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی. یہ ماڈرن ایکٹیویٹیز میں آتا ہے. ود اے ویو ٹو اچیونگ بیٹر ریزلٹس. کیونکہ ویسے اگر ہمیں ریزلٹس اچیو ہو رہے ہیں, کمپنی کو ریزلٹ اچیو ہو رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی کمپنی ایسی جو اپنے مینجمنٹ اسٹائل کو چینج کرنا چاہے یا مینجمنٹ اسٹرکچر کو چینج کرنا چاہے. جب ریزلٹس اچیو نہیں ہو رہے, جب ریزلٹس اچیو نہیں ہو رہے, دین try to bring changes in their management structure and management style. So, like acting as a trustee in debenture holders, guiding corporate customer in capital restructuring, these all come under modern activities. I hope کہ آپ اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کر ہوں گے. ماڈرن ایکٹیویٹیز میں یہ ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں. Again, more points are here. Rehabilitating and restructuring sick companies through appropriate scheme of reconstruction and facilitating the implementation of the scheme. Very good. دیکھیں, ایون ڈیولپ کنٹریز میں بھی, ایون ان ڈیولپ کنٹریز میں بھی سکھ کمپنیز ہوتی ہیں. سکھ کمپنیز کون سی کمپنیز ہیں؟ سکھ کمپنیز وہ کمپنیز ہیں جو کسی بھی ریزن سے پرفارم نہیں کر رہی اور اکانومی پہ ایک برڈن ہے, ایک لائبلٹی ہے. اب ان کمپنی کی ریہیبلیٹیشن کرنا, ریسٹرکچرنگ کرنا, ان کمپنیز کو شفٹ کرنا بریک ایون پہ, اور بریک ایون سے پروفٹ میکنگ پہ, اس سٹیج پہ شفٹ کرنے کے لیے یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے یہ ایکسپرٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تھرو اپروپریٹ اسکیم آف ریکنسٹرکشن اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دا امپلیمنٹیشن آف دا اسکیم. خالی اسکیم ہی بتا نہیں دینا. اب جتنے بھی آپ ایک انڈسٹری کو, ایک کمپنیز کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ایسے کریں, ان سٹیپس کی وجہ سے یہ چیز, یہ دس از ناٹ اے ویری ایزی جاب.
ایزی جاب تو نہیں ہے. سکھ انڈسٹری ہے فار ایگزامپل, ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے, وہ اس پوزیشن پہ. فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہمارے پاکستان میں سیمی گورنمنٹ ریلوے ہے. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ریلوے پروفٹ میں نہیں جا رہا. ہم کہہ سکتے ہیں ایک سکھ کمپنی ہے, سکھ انڈسٹری ہے. اب اس کی ریکنسٹرکشن کرنا, اس کو ایک اپروپریٹ اسکیم آف ریکنسٹرکشن دینا, اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوں گی چیزیں. جسٹ ناٹ آن دی پیپر ورک کہ بتا دینا ہاں بھی یہ اسٹیپس کریں گے, ساتھ امپلیمنٹ بھی کروانا. اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کہ اس کو لاسز سے نکال کے بریک ایون تک ایٹ لیسٹ لایا جائے, اور پھر اس کو پروفٹ میکنگ بنایا جائے. تو اس میں بہت سی ایکسپرٹیز, پروفیشنل لوگ انوالو, انڈسٹری نالج, پروڈکٹ نالج, ہیومن کیپٹل انوالو اس میں. سیم یو کین اپلائی آن PIA, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, سکھ کمپنی لیٹس سی از ناٹ میکنگ پروفٹ, is making losses in billions and millions. So یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, فائنینشیل ایڈوائزری کمپنیز ہیں جو یہ سروسز پرووائڈ کر سکتی ہیں, اور گورنمنٹ کو ان سے لینی چاہیے. آپ ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں, سکھ کمپنیز کو فوراً یہ ماڈرن ایکٹریز یہ سروسز, فائنینشیل سروسز لے لیتے ہیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمپنیز کیسے آگے جائیں گے. ہیجنگ آف رسک ڈیو ٹو ایکسچینج ریٹ رسک, انٹرسٹ رسک, اکنامک رسک اینڈ پولیٹیکل رسک بائی یوزنگ سواپس اینڈ ادر ڈیریویٹیوز پروڈکٹس. اب دیکھیں آئل پرائس چینج ہوتی ہے ورلڈ میں, آئل پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ آپ جو ایک انڈیویجول ہے جو بریڈ لیتا ہے ڈیلی, اس پہ بھی جا سکتا ہے, اور جاتا ہے. آپ جاتے ہیں چیز لینے کے لیے, کہتے ہیں بھائی یہ تو کل آپ نے مجھے اتنے کی دی, آج کیوں دیا؟ کہتے ہیں پیٹرول اوپر ہو گیا, ڈیزل بڑھ گیا. اب ڈیزل وہاں سے اوپر ہوا ہے, یہاں سے پرائسز اوپر ہو گئے, اور آپ کی پرچیزنگ پاور نیچے آ گیا. آپ جو 100 روپیز میں پہلے بائی کر رہے تھے, اب آپ 110 کی بائی کر رہے ہیں. کچھ ایسے رسک ہوتے ہیں جو ڈیو ٹو ایکسچینج ریٹ رسک ہوتے ہیں. آپ کا بزنس ہے اور آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کی نظر تو ہر وقت ایکسچینج ریٹ پہ ہوگی. آپ کا انٹرسٹ ریٹ رسک پہ نظر ہوگی. اگر آپ جنرل کوئی بزنس بھی کرتے ہیں, آپ کے انٹرسٹ ریٹ پہ رسک ہوگی. آپ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں, جنرل بزنس ہے, کیونکہ آپ کا کوئی کمپنیز بینک کے ساتھ لین دین کے بغیر, بینک کے ساتھ کورسپونڈنگ کے بینک کے ساتھ ریلیشن شپ کے بغیر نہیں چل رہی. آپ نے شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم لونز دیے, اس میں انوالو ہیں آپ. اب انٹرسٹ ریٹ پہ فلکچویشنز آ رہی ہیں زیادہ, انٹرسٹ ریٹ میں فلکچویشنز آ رہی ہیں اور اسٹیبل نہیں ہے, تو آپ افیکٹ ہو رہے ہیں. اکنامک رسک ہے, اکنامک کنڈیشن کنٹری کی, وہ اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ آن ویکلی بیسز, آن ڈیلی بیسز اور منتھلی بیسز ریوائیو ہو رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں. آپ رسک میں آ گئے, اکنامک رسک ہے. اکنامک کنڈیشن ہی نہیں اچھی کنٹری کی, اکنامکلی کنٹری ریوائیو ہی نہیں کر رہا, سو دس از اے رسک. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کنٹری میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پوزیشن خراب ہو رہی ہے, تو یہ رسک ہے. اب یہ سارے رسک جو ہیں, ہیجنگ آف رسکس, ہیجنگ کس کو کہتے ہیں؟ رسک کو کم کرنا, اس کو ہیج کرنا. ہیجنگ آف رسک, کون سے رسک؟ ڈیو ٹو ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے, آپ کے ریزروز کم ہو رہے ہیں, آپ کے فورن ریزروز کم ہو رہے ہیں. جب فورن ریزروز کم ہو رہے ہیں, لوگ پیسہ باہر بھیجنے میں پیسہ آ نہیں رہا, تو آپ کا روپیہ گرے گا یا چڑھے گا؟
اپ اینڈ ڈاؤن, اوبیسلی ڈاؤن, اور فورن کرنسی جو اس کے ساتھ کی کرنسی اوپر جائیں گے. تو یہ رسک ہے, ایکسچینج ریٹ رسک. سملرلی انٹرسٹ ریٹ, یہ کس کا کام تھا؟ انٹرسٹ ریٹ ہم نے پڑھا سیکنڈ چیپٹر لیسن میں, لیکچر میں. گڈ. ایس بی پی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ویری گڈ. انٹرسٹ ریٹ ڈٹرمینیشن کون کر رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. انٹرسٹ ریٹ رسک, انٹرسٹ ریٹ میں رسک ہے آپ کی اکنامک ریٹ سے. کنٹری کی اکنامک کنڈیشن, اکنامک گروتھ ہی نہیں ہے. جب گروتھ ہی نہیں ہوئی ہے, اکنامک گروتھ ہی نہیں, تو رسک ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں, رسک ہے. اب یہ سارے رسک ہیں, ان کو ہیج کیسے کرنا ہے؟ ہیجنگ آف رسک, ان رسک کو کورڈ کیسے کرنا ہے؟ کیسے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا بزنس ہے یہ ان رسک سے زیادہ افیکٹ نہ ہو, اور ہمیں رسک اگر نظر آ رہے ہیں, ہم ان رسک سے بچنے کے لیے کون سا وے اڈاپٹ کریں. آپ کا ایکسچینج رسک ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ رسک ہے, اکنامک رسک ہے, پولیٹیکل رسک ہے. ہم ڈفرینٹ فائنینشیل ڈیریویٹیوز کو کہتے ہیں, فائنینشیل ڈیریویٹیوز یوزنگ سواپس. آپ نے آئی تھنک یہ فائنینشیل مینجمنٹ میں یا انٹرنیشنل فائنینس میں آئی ایم شیور یہ چیز پڑھی ہوگی. سواپس کیا ہوتے ہیں؟ سواپس, آپ سواپس فائنینشیل ڈیریویٹیوز یوز کرتے ہیں. سو یہ سروسز کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ فائنینشیل کمپنیز. فائنینشیل کمپنیز یہ ماڈرن ایکٹیویٹیز میں آتا ہے کہ جب کمپنیز یہ چیز فیس کرتی ہیں تو آپ کو فائنینشیل کمپنیز آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. یس, وی کین ٹیل یو ہاؤ ٹو save from interest rate risk, how to save from political risk, how to save from economic risk, how to save from exchange rate risk. کس طرح یہ اب ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا, لیکن سواپ سے فائنینشیل ڈیریویٹیوز ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں. سو ویری انٹرسٹنگ. یہ سب فائنینشیل سروسز کون سی ہیں؟ ماڈرن ایکٹیویٹیز میں. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو فرام ون ٹو ہیئر, یہ ہماری فائنینشیل ماڈرن ایکٹیویٹیز میں, ٹھیک ہے. اور کیا ماڈرن ایکٹیویٹیز بھی کچھ ہے؟ یس, مینیجنگ دا پورٹفولیو آف لارج پبلک سیکٹر کارپوریشن. مینیجنگ دی پورٹفولیو آف لارج پبلک سیکٹر کارپوریشنز. اب ایک لارج پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, کارپوریشن ہے, ڈفرنٹ پورٹفولیو ہیں ان کے. مینیجنگ دا پورٹفولیو. پورٹفولیو مینس ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں اینگرو کی. اینگرو پاکستان ناؤ از اے بگ جائنٹ کمپنی. اینگرو کی ایگزامپلس بہت سے بزنس اسکولز دے رہے ہیں اس کو. اینگرو از اے ویری بگ گروپ ناؤ. اب آپ اینگرو کو ضرور تھوڑا ریسرچ کریں, اینگرو گروپ کو ریسرچ کریں کہ اینگرو آج سے 5 ایئرس پہلے کہاں تھا, 10 ایئرس پہلے کہاں تھا, 20 ایئرس پہلے کہاں تھا. تو آپ دیکھیں گے اینگرو نے کیسے گرو کیا. آپ 5 ایئرس پہلے اینگرو کو دیکھیں, 10 ایئرس پہلے دیکھیں, اور پھر 20 ایئرس پہلے دیکھیں. یو ول فائنڈ اے ہیوج شفٹ. یو ول فائنڈ اے ہیوج شفٹ. اب اینگرو کے پاس ڈفرنٹ ڈائیورسفیکیشن ہے, ڈفرنٹ پورٹفولیوز ہیں. اینگرو کیمیکلز, اینگرو ایگریکلچر, اینگرو فرٹیلائزر. سو اور بہت سے اینگرو ڈفرنٹ انڈسٹری میں ہے, ڈائیورسیفائی ہے, پورٹفولیو میں ڈفرنٹ انڈسٹریز ہیں, ان کو مینیج کرنا. کنسلٹنسی, مطلب آف کورس اینگرو کے ایم ڈیز ہیں, گروپ ایم ڈی بھی ہو سکتا ہے, ڈفرنٹ انڈسٹری کے ڈفرنٹ ایم ڈی ہے, دین گروپ ایم ڈی, فائنانس ڈائریکٹر, گروپ فائنانس ڈائریکٹر, پورا ایک اسٹرکچر ہے, وہ چلا رہے ہیں. لیکن all the time these kind of big corporate organizations, big public organization جو ان کے پورٹفولیو بڑے ہوتے ہیں, وہ ایڈوائس لے رہے ہوتے ہیں. ایڈوائس لے رہے ہیں کس پہ؟ مینیجنگ دا پورٹفولیو. ہم کیسے مینیج کریں سارے پورٹفولیو کو, ٹھیک ہے. سو جب کمپنیز بڑے بڑے گروپس ہیں, یہاں پہ پاکستان میں بڑے گروپس ہیں, آپ ان گروپس کا مطلب ہے وہ ڈفرنٹ انڈسٹریز میں,
ہوٹلز بھی ہیں, شوگر ملز بھی ہیں, سیمنٹ انڈسٹری بھی ہے. تو ڈفرنٹ انڈسٹری ہوگی نا, ڈفرنٹ پورٹ فولیو. ان پورٹ فولیو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے میک شور کرنا ہے کہ رسک جو ہے منیمائز رہے, اور کمپنیز جو اپنے ایکسپیکٹڈ ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرتے رہیں. مینیجنگ دی پورٹ فولیو آف لارج پبلک سیکٹر کارپوریشنز, undertaking risk management services. Risk management services such as insurance services and buyback options. اب یہ رسک مینجمنٹ سروسز میں بہت وائڈ ایریا آتا ہے. آپ نے رسک مینجمنٹ, آپ آئی ڈونٹ نو آپ کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے MBA میں, اب تو ہم رسک مینجمنٹ کا ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. تو رسک مینجمنٹ کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں پلیز. یہ رسک مینجمنٹ پلیز اس کو فائنڈ آؤٹ کریں, اور آئی وانٹ یو ٹو گیٹ اور انہانس یور نالج آن ورلڈ رسک مینجمنٹ. کمپنیز رسک مینجمنٹ میں بہت انویسٹ کر رہے ہیں. رسک مینجمنٹ اب ایک جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو اور ایڈوائزری کمپنیز ہیں وہ رسک مینجمنٹ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. رسک مینجمنٹ مطلب ہے کہ آپ کے جو انڈسٹری ہے, آپ کی جو کمپنی ہے, اس میں جو رسک ہے اس کو کیسے کم کیا جائے, کیسے مینیج کیا جائے. سچ ایز انشورنس رسک, بائی بیک آپشنز, فائنینشیل رسک, ڈفرنٹ ٹائپس آف رسک. اوور آل رسک مینجمنٹ از اے بگ جاب, از فل فلیش سروسز, فل فلیش جاب. سو یہ ماڈرن ایکٹیویٹیز میں یہ بھی آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں جو میں نے آپ کہا, آپ یہی فائنینشیل کمپنیز پاکستان کے لیں اور ان کو 50s میں دیکھیں, 60s میں دیکھیں, ایون ڈیولپ کنٹریز کے لیں, اور اس میں دیکھیں کیا یہ سروسز پرووائڈ ہو رہی تھیں, بہت لیس. اور اب 90s میں 80s میں چینج آیا, 2000 آنورڈ اور چینج نہیں ہے. Guiding the clients in the minimization of the cost of debt and in the determination of the optimum debt equity mix. Guiding the clients in the minimization of the cost of debt and in the determination of the optimum debt equity mix. اب یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے, یہ جو نمبر 10 ہے, کاسٹ آف ڈیٹ. کمپنیز, میں نے بتایا ڈیٹ کے بغیر کوئی کمپنی نہیں چل رہی. کیپٹل اسٹرکچر آف دا کمپنی ہوتا ہے. کیپٹل اسٹرکچر, میں آپ سے کہتا ہوں جی آپ کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں, آپ کہیں جی میں اینگرو میں کام کر رہا ہوں, اور میں آپ سے پوچھوں اینگرو تو بہت بڑا گروپ ہے, اس کا کیپٹل اسٹرکچر کیا ہے. اگر آپ اس لیول کی جاب کر رہے ہیں یا اس لیول پہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں جی کیپٹل اسٹرکچر یہ ہے کہ ہمارا 70% ایکوٹی ہے اور 30% ڈیٹ ہے. اس کا مطلب ہے جو کہ اینگرو میں جو انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے, اینگرو کا جو کیپٹل اسٹرکچر ہے 70% کے اپنے پیسے ہیں, ریٹائر ارننگ ایکوٹی, اور 30% ڈیٹ ہے. اب گائیڈ دا کلائنٹ ان دا منیمائزیشن آف دی کاسٹ آف ڈیٹ. وہ 30% جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر کاسٹ تو آپ کی جا رہی ہے نا, آپ اس پہ انٹرسٹ یا پروفٹ جو بھی وہ دے تو رہیں, کاسٹ آف ڈیٹ. اب یہ کمپنی کے اوپر کاسٹ آف ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ کو منیمائز کیسے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اینڈ ان دی ڈیٹرمنیشن آف آپٹیمم ڈیٹ ایکوٹی مکس. آپٹیمم ڈیٹ ایکوٹی مکس ایڈوائز کرنا کمپنیز کو کہ آپ اپنا ڈیٹ ایکوٹی لیول کیسے مکس کریں, کیا رکھیں. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ایریا, دس از ویری 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 کروشل ایریا. کیسے آپ کمپنیز کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیپٹل اسٹرکچر ہے وہ 50-50 ہے, اوکے, لیکن ساتھ کی انڈسٹری, آپ ہی جیسے ساتھ کی کمپنیز, ان کا 70-30 ہے, 70 ایکوٹی اور 30 ڈیٹ. تو آپ اور تھوڑا ڈیٹ لے سکتے ہیں اگر آپ ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیو پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. سو دیر از اے پاسبلٹی, there is a flexibility in your capital structure that you can hire, you can get more debt. So optimum level of debt and equity یہ determine کرنا
is a very specialized professional job. آپ کے اپنے کمپنیز کے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ اب یہ ماڈرن ایکٹیویٹیز میں ہماری آتا ہے فائنینشیل سروسز. جو فائنینشیل کمپنیز ہیں وہ یہ سروسز اپنے کلائنٹس کو دے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ آپ کا کاسٹ آف ڈیٹ کیسے ریڈیوس ہوگا. اس کی یہ چیز ہے, آپ کا آپٹیمم لیول آف ایکوٹی اینڈ ڈیٹ کیا ہونا چاہیے, مکس ڈیٹ ایکوٹی مکس کا کیا مطلب ہے, ڈیٹ ایکوٹی مکس کا مطلب ہے کتنا ڈیٹ کتنا ایکوٹی مکس. سو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ جو فائنینشیل سروسز ہیں, یہ اسٹریٹجک لیول پہ, بورڈ لیول پہ, ایم ڈی لیول پہ, ڈائریکٹرز لیول پہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, اور فائنینشیل سروسز کمپنیز جو ہیں وہ اس لیول کی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اوکے, سو آئی ہوپ کہ آپ کو فائنینشیل سروسز کی یہ جو گائیڈ لائن ہے, ماڈرن ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ کو سمجھ آئی. ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز, وہ اب آپ ٹریڈیشن کو سامنے رکھیں اور ماڈرن کو سامنے رکھیں. ٹریڈیشن کو اور ماڈرن کو ضرور سامنے رکھیں تو تھوڑا سا آئیڈیا لیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو آپ دیکھیں گے ماڈرن میں کیسی, اب یہ 10 پوائنٹس ہیں, اس میں اور بھی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں. آپ ریسرچ کریں, شاید مجھ سے ایک دو چیزیں مس ہوئی ہوں. آپ کہیں گے سر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, فائنینشیل ایڈوائزری کمپنیز یہ بھی پرووائڈ کرتی ہیں. میں کہا یس یہ بھی ہے, یہ بھی پرووائڈ کرتی ہیں, یس یہ بھی ہے. تو یہ چیزیں, یہ میں نے آپ کو مین پوائنٹ بتائیں کہ ماڈرن ایکٹیویٹیز آف فائنینشیل کمپنیز, فائنینشیل سروسز کیا ہیں, وہ یہ ہیں. اسٹارٹ فرام ہیئر 1 2 3 4 10. تو ان 10 کو ذرا آپ دوبارہ ضرور دیکھیں, مائی ایڈوائز. اور جیسا میں نے آپ کو کمپنی دیکھیں جو فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, ان کو بھی سامنے رکھیں اور دیکھیں کیا انہوں نے اپنے پورٹ فولیو میں اپنے اس میں بتایا ہوا کہ یہ چیز ہم پرووائڈ کریں. یو ول ڈیفینیٹلی فائنڈ 2-3 ٹکس, یس یہ پرووائڈ ہوئی ہے. اوکے, سو ویری مچ ہوپ فل کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ریوائز کریں گے, ریڈ کریں گے. یو ول فائنڈ دس انٹرسٹنگ, اور آپ اس کو تھوڑا ٹھہر کے اس کو پڑھیں, سمجھ کے, اور پھر ڈسکس کریں. تو یہ چیزیں آپ کو کوئکلی اس کو آپ بہت اچھی طرح اور اچھا سمجھ لیں گے. اب ہم آتے ہیں سورس آف ریونیو. فائنینشیل سروس ہم نے تو دیکھا نا, سروسز, ٹریڈیشنل سروسز کیا تھیں, ماڈرن ایکٹیویٹیز کیا تھیں, ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز کیا تھیں, ماڈرن ایکٹیویٹیز کیا تھیں. ناؤ بریفلی لک ایٹ سورسز آف ریونیو. سورسز آف ریونیو کہ جو فائنینشیل کمپنیز ہیں, جو فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, ان کا مین سورسز آف ریونیو کیا ہے. Sources of revenue. There are 2 categories of sources of income of a financial services companies. 2 categories ہیں, ان کے نام کیا ہے, fund based and fee based. Fund based and fee based. So آپ کو کبھی ذہن میں آئے کہ فائنینشیل سروسز کمپنیز ہیں, ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ فائنینشیل سروس کمپنی کا وہ 2 کیٹیگریز اس کی. ایک کو ہم کہتے ہیں فنڈ بیسڈ, ایک کو کہتے ہیں فی بیسڈ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈ بیسڈ کیا ہے اور فی بیسڈ کیا ہے. فنڈ بیسڈ انکم مینلی فرام انٹرسٹ اسپریڈ. فنڈ بیسڈ انکم کیا ہے, مینلی فرام انٹرسٹ اسپریڈ. جو کمپنیز دا ڈفرنس بٹوین دا انٹرسٹ ارن اینڈ انٹرسٹ پیڈ. دا ڈفرنس بٹوین دی انٹرسٹ ارن اینڈ انٹرسٹ پیڈ. کمپنیز جو انٹرسٹ ارن کر رہی ہیں اور انٹرسٹ پے کر رہی ہیں, اس کا جو ڈفرنس ہے وہ مینلی فنڈ بیسڈ انکم مینلی فرام جو انٹرسٹ اسپریڈ ہے. انٹرسٹ اسپریڈ سے آتا ہے کہ کمپنیز لے کتنا رہی ہیں اور دے کتنا رہی ہیں. آن دی ادر ہینڈ فی بیسڈ انکم ہیز اٹس اون سورسز in the merchant banking, advisory services, custodial services, loan syndication, etc. اب یہ 2 تھے, فنڈ بیس اینڈ فی بیس. تو فنڈ بیس میں تو آپ کو بتایا کہ وہ انٹرسٹ بیس ہوتی ہیں کہ کمپنیز نے کتنا انٹرسٹ لیا اور کتنا دیا, جو ڈفرنس ہو گیا وہ ان کی انکم ہے. لیکن جو فی بیسڈ انکم ہے اس کے اپنے سورسز ہیں. مرچنٹ بینکنگ, ایڈوائزری سروسز, کسٹوڈیل سروسز, لون سینڈیکیشن. اب لون سینڈیکیشن کیا ہے, بڑے بڑے لونز, بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ لون بلینز اور ملینز میں ہوتے ہیں.
کمپنیز کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو آپ فائنینشیل سروس دیتے ہیں, آپ ان کے لیے انسٹیٹیوشن ڈھونڈتے ہیں اور انسٹیٹیوشن کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے پارٹی تیار ہے, ان کا یہ پروجیکٹ اپروو ہوا ہے. گورنمنٹ فار ایگزامپل آپ موٹر وے بنا رہے ہیں اسلام آباد ٹو لاہور, آپ کی کمپنی کو 100 ملین چاہیے, اینڈ ایک فائنینشیل کمپنی آپ سے کہتی ہے ہم آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں, ہم آپ کو لون سینکشن کروا سکتے ہیں, ہم لون سینڈیکیٹ کرا سکتے ہیں. وہ اپنے طور پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, کوئی فائنینشیل کمپنی سے, بڑی بگ فائنینشیل کمپنی, فائنینشیل بینک سے بات کی ہوئی ہے, اور آپ کو ان سے لون لے کے دیتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ فی بیسڈ انکم ہے, ہیز اٹس اون سورس ان مرچنٹ بینکنگ, ایڈوائزری سروسز, کسٹوڈیل سروسز, لون سنڈیکیشنز ایٹسیٹرا. رائٹ. تو فنڈ بیسڈ جو ہے وہ تو انٹرسٹ اسپریڈ ہے کہ کم ڈفرنس بٹوین دا انٹرسٹ ارنڈ اینڈ انٹرسٹ پیڈ. آن دی ادر ہینڈ, a fee based income has its own sources in merchant banking, advisory services, custodial services, and loan syndication. In fact, a major part of income is earned through the fund based activities. ویسے دیکھا جائے جو کم سروسز آپ لے رہے ہیں وہ تو میجر پارٹ آپ کو فنڈ بیس سے آ رہا ہے. کہاں سے؟ جہاں سے آپ انٹرسٹ لیا اور انٹرسٹ دیا جو ڈفرنس بچا. ان فیکٹ a major part of income is earned through fund based activities. In recent times, a number of private financial companies have started accepting deposits by offering a very high rate of interest. اب دیکھیں فائنینشیل کمپنیز بھی اب ڈپازٹس لے رہی ہیں, بینکس تو لیتے ہیں, بینکس کا کام ہی ہے, اب فائنینشیل کمپنیز بھی ڈپازٹس لے رہی ہیں. اوبیسلی اگر ڈپازٹ لے رہی ہیں, اس سے پہلے انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو پاکستان کا سینٹرل بینک ہے اس سے پرمیشن لی ہوگی, ان کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن, جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو گائیڈ لائنز ہیں, ان کو میٹ کیا ہوگا. ادروائز کسی کو ایسے اجازت نہیں ہے کہ وہ پبلک جنرل پبلک سے ڈپازٹ لے اور آگے لینڈ کرے. نہیں, اس کے لیے آپ کو پراپر لائسنس لینا پڑتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. اب فائنینشیل کمپنیز بھی یہ کام کر رہی ہیں. کون سا کام؟ جو بینکس کرتے تھے. ان ریسنٹ ٹائمس a number of private financial companies have started accepting deposits by offering a very high rate of interest. When cost of deposit resources goes up, the lending rate also should go up. Obviously جو کاسٹ ہے آف ڈپازٹ ریسورسز جو ہے ان کی اگر اپ چلی جائے تو وہ بھی ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں لینڈنگ ریٹ آلسو شوڈ گو اپ. سو سورس آف ریونیو جو اگر ہم آپ سے پوچھیں, سورس آف ریونیو کا میجر جو ہے وہ فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز ہی ہے. میجر کیا ہے؟ فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز ہے. لیکن ریسنٹ ٹائمز میں بہت سی پرائیویٹ کمپنیز جنہوں نے اب پرمیشن لی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اور اسٹارٹ کر دیا ڈپازٹس لینا, اور بہت ہائی. اب دیکھیں ایک کمپنی ہے, پرائیویٹ فائنینشیل کمپنی ہے, وہ آپ سے کہتی ہے آپ ہمارے پر ڈپازٹ کریں, ہم آپ کو یہ ریٹرن دیں گے. اینڈ دوسری طرف ایک فائنینشیل بینک ہے, وہ بھی ڈپازٹ لے رہا ہے. obviously آپ بینک کی طرف جائیں گے, کمپنی کی طرف جائیں گے, آپ کا شاید مور انکلائنڈ جنرل پبلک کا انکلائنڈ بینک کی طرف ہو کہ بینک میں ڈپازٹ کراتے ہیں. بینک ایک ریلائبل اور ایک ویل نون انسٹیٹیوشن ہے, موسٹلی یہ نا بینک کی طرف جائیں گے. لیکن فائنینشیل کمپنی بھی آپ کو پتہ ہے ویسے نہیں کھلی, اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لائسنس دیا ہے, اور اگر یہ ریٹ ہائی رکھے, اپنا ریٹرن کا جو انٹرسٹ پروفٹ کا ریٹ ہائی رکھے, تو آپ یہاں پہ آئیں گے نہ کہ یہاں پہ. Starting financial companies have started accepting deposits by offering a very high rate of interest. کس لیے؟ کہ لوگ ہماری طرف آئیں, ڈپازٹرز آئیں, بگ ڈپازٹرز آئیں, انسٹیٹیوشنل ڈپازٹس ملے, ٹھیک ہے, کارپوریٹ کلائنٹ کو ملے. When cost of deposit resources go up, the lending rate also should go up. A fee based income, ٹھیک ہے, ایک تو ہے نا فنڈ بیسڈ. Fee based income on the other hand does not involve much risk.
but it requires a lot of expertise on the part of a financial company to offer such services. جو فی بیسڈ ہے کمپنیز سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں اور فیسز لے رہی ہیں. کمپنیز سروسز پرووائڈ کرتی ہیں اور فی لیتی ہیں, اس میں رسک انوالو نہیں ہے. آف کورس ڈز ناٹ انوالو مچ رسک, بٹ کیا اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایکسپرٹیز. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایکسپرٹیز. میں نے آپ کو بتایا نا, جس طرح آپ سے وہی کارپوریٹ سیکٹر میں یا جو بگ کمپنیز ہے وہ وہی ایڈوائس لے گا. ان کے تو اپنے بھی لوگ ہیں, اپنے بھی پروفیشنلز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین جاب میں ہیں, اور وہ آپ سے جب ایک کارپوریٹ کلائنٹ آپ سے جو ایکسپرٹیز لیتا ہے, دین وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک اس لیول کی پروفیشنل ایکسپرٹس ایکسپیرئنس لوگوں سے آپ سے ایڈوائس لے گا. سو ڈز ناٹ انوالو مچ رسک, بٹ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف expertise on the part of financial companies to offer such services. تو اس لیے یہ جو فائنینشیل کمپنیز ہیں یہ جو سروسز آفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کو جو میں نے کہا کہ آپ ضرور ریسرچ کریں, جائیں اور کسی فائنینشیل کمپنی کو دیکھیں, ٹھیک, اور بہت سی کمپنیز آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, ریسرچ کریں, ان کے پروفائل میں جائیں, تو آپ پروفائل میں دیکھیں گے کچھ ان کے ڈائریکٹرز کے, ان کے ممبرز کے, ان کے کنسلٹنٹس کے نام ہوں گے, اور آپ ان کا پروفائل پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. جس فیلڈ کے بارے میں جو ان کا ایریا ہے, ان کا مور دین ڈیکیڈز, 2 decades, 3 decades, مور دین 10 years, مور دین 20 years, اباؤٹ 30 years ایکسپیرینس ہے, اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے, کوالیفیکیشن وائز بھی, ایکسپیرینس وائز بھی, رائٹ. اب جب اس طرح کے ہائیلی پروفائل کنسلٹنٹس ہوں فائنینشیل کمپنی کے پاس, اور پھر وہ اس کو پروفائل بنا کے وہ پروجیکٹ ون کرتے ہیں, تو یہ اس میں رسک تو نہیں ہے انوالو, لیکن اس میں ایکسپرٹیز جو ہے آپ سے جو تھرڈ پارٹی ہے, کلائنٹ ہے, وہ آپ سے بہت ہائی لیول سروس ریکوائرڈ کرتا ہے. تو جب ہائی لیول سروس ریکوائرڈ, اسی وقت آپ ڈیلیور کر سکیں گے جب آپ کے پاس ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ہائیلی ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹس ہوں گے, فائنینشیل کنسلٹنٹس ہوں گے. تو موسٹلی میرے ایکسپیرینس میں ہے, میں نے دیکھا ہے کئی ایڈوائزری کمپنیز ہیں, ان میں بڑے اب دیکھیں ایڈوائزری کمپنی ہے کہ فائنینشیل ایڈوائزری کمپنی ہے, وہ آئل پہ بھی ایڈوائز دے رہی ہے, وہ ایجوکیشن پہ بھی دے رہی ہے. اب آئل کا کوئی پروجیکٹ ہے, وہ اسے ایڈوائزری دے رہی ہیں, تو آئل کے فیلڈ میں بہت ہائیلی ایکسپیرینس لوگ ان کے پاس ہیں. اسی طرح وہ پاور کے اوپر بھی دے رہے ہیں, ہائیڈرو پاور کے اوپر ان کے کنسلٹنٹس ہیں, اور وہ ہائیلی ایکسپیرینس ہوں گے. تو ایکسپیرینس ہونا, ایکسپرٹ ہونا, پروفیشنل اور کوالیفائڈ ہے, اور اس فیلڈ میں اپنا نام ہوتا ہے, تب جو آپ کے بگ کلائنٹس ہیں, کارپوریٹ کلائنٹس ہیں, وہ آپ سے یہ سروسز لیتے ہیں, اور اسی بھی ان کا سورس آف انکم یہیں سے. لیکن اگین جو فی بیسڈ ہے وہ لیس رسکی آف کورس فرام فنڈ بیس سے. یس, سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے. ہم نے آج لیکچر 12 کر لیا ہے. آپ فائنینشیل سروسز کو آپ نے اچھی طرح دیکھ کے آنا ہے, اور اس میں جو ہم نے ایکٹیویٹیز پڑھی ہے, ماڈرن ایکٹیویٹیز, اینڈ دین وی ڈسکس سورس آف ریونیو. ہم نے آج کوئکلی پچھلے چیپٹر کو بھی ریکیپ کیا, کیونکہ اس کے ساتھ وہ ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز وہاں پڑھی تھی, یہاں پہ ماڈرن ایکٹیویٹیز ہیں, تو ان کا آپس میں لنک تھا, اس لیے اس کو ریوائز کرنا کوئکلی ضروری تھا. آئی ایم شیور ہم جو اس کو لے کے چلیں, ٹریڈیشن کو تھوڑا سا ریوائز کر دیا, پھر ماڈرن ایکٹیویٹیز بنی ہیں. ماڈرن ایکٹیویٹیز میں میں نے آپ کو 10 مین ماڈرن ایکٹیویٹیز بتائی ہیں فائنینشیل سروسز کی. پلیز ڈو گو اینڈ ریوائز دس. ابھی آپ نے فریش پڑھا ہے, آج ہی آپ اس کو ریوائز کر لیں, ڈسکس کریں, فرینڈ سے ڈسکس کریں, پھر سورس آف ریونیو کریں, اور پھر پورے چیپٹر 11-12 کو تھوڑا رائٹ لیفٹ سے اس کو اچھی طرح دیکھیں. تو آپ کو آئی ایم ویری مچ شیور کہ ہم فائنینشیل سروسز کے بارے میں جب بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ اس کو اچھی طریقے سے آنسر کر سکیں گے. رائٹ, آئی ایم ویری مچ ہوپفل کہ آپ اس کلاس کو, اس کی نوٹس کو, اور پلس یور سیلف اسٹڈی, پلس یور ریسرچ, اینڈ اگین یور
گروپ ڈسکشن، یہ سب آپ نوٹ کیا کریں. یہ چیزیں کر کے آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے تو آپ ایسی انشاءاللہ سچویشن ہوں گے. میں آپ سے اس سبجیکٹ میں بھی، اس سبجیکٹ کے علاوہ بھی کہیں آپ یہ چیز پڑھیں گے، آپ ایٹ لیسٹ کو کیچ کر لیں گے کہ یس آئی نو اباؤٹ دس، آئی ہیو اے نالج، آئی اسٹڈی دس مائی MBA کورس اور BBA کورس، مجھے پتہ ہے کس طرح. اوکے، سو inshallah we meet in our next class. By that time, look after yourself and look after your people who present around you. Okay, thank you very much. Inshallah we meet in our next class. Allah Hafiz.